اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پانچویں توجیہ ایہا کی یہ ہے کہ اس ایہا کو منصوب قرار دیا ہے حال کی بنیاد پر، لیکن حال ہے اس ضمیر کے لیے جو خبر میں محذوف ہے۔ مثال اب جو ملاحظہ فرمائیں، فَإِذَا هُوَ إِيَّاهَا، اس کو کھول کے بتا رہے ہیں پانچویں والے، إِذَا هُوَ ثَابِتٌ مِثْلَهَا، کہ عقرب کا ڈسنا ثابت ہے مثل زنبور کے ڈسنے کی مانند ہے۔ ثابتٌ مثلها، تو ثابتٌ اس میں فاعل خبر ہوا کے لیے اس کو حذف کریں گے، پھر مثل کو حذف کریں گے، مثلها مضاف مضاف الیہ مل کر حال بنتا ہے ثابتٌ کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس کے لیے۔ اب مثل کو حذف کیا تو ہاں اس کی جگہ پر آیا، تو مضاف الیہ کبھی کبھی مضاف کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ایک تو قائم مقام یہ ہوا، دوسرا ہے کہ منصوب ہے، کیونکہ مثل اور غیر دو لفظ ایسے ہیں کہ معرفہ کی طرف اضافہ ہونے کے باوجود نکرہ ہی باقی رہتے ہیں، اس لیے حال نکرہ ہوتا ہے، یہ بھی نکرہ باقی رہے گا۔ مثل جو کیا ہے وہ نکرہ ہے، حال بن جائے گا کس کے لیے؟ ثابتن کی ضمیر ہوا کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ والخامس انہ منصوب، خامس یہ کہ ایہا منصوب ہے علی الحال، حال کی بنیاد پر، من الضمیر اس ضمیر ثابتن کے لیے کہ جو فی الخبر المحذوف ہے، خبر یعنی ثابتن کہ جو محذوف ہے اسی کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس کے لیے حال واقع ہوا ہے۔ والاصل، اصل بھی یوں تھا، فَإِذَا هُوَ ثَابِتٌ مِثْلَهَا، تو ثابتن خبر ہے اس کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ ہے ذوالحال، مثلها مضاف مضاف الیہ مل کر نکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مثل و غیر معرفہ ہونے کو کسب معرفت نہیں کرتے ہیں، نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے ثابتن کی ضمیر ہوا کے لیے حال واقع ہوا ہے۔ جب حال ہوا ہے تو مثل کو بھی حذف کریں، ہاں اس کی جگہ پر آئے گا، تو ہاں دو چیزوں میں قائم مقام ہوگا، ایک تو حال ہونے میں قائم مقام ہے، دوسرا نصب ہونے میں قائم مقام ہے۔ وإلا ہاں کی ضمیر تو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو مجرور آنا چاہیے، منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ حال کا قائم مقام ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ والاصل فإذا هو ثابت مثلها جو ہے وہ منصوب تھا، پھر کیا کیا؟ ثم حذف المضاف، پھر مضاف جو مثل ہے اس کو حذف کر لیا گیا، فانفصل الضمیر، الضمیر ہا جو ہے منفصل ہو گئی، یہا کہتے ہیں وانتصب فی اللفظ علی الحال علی سبیل النیابت، یہاں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہا ضمیر تو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ منصوب کیسے ہو گیا اور حال کیسے ہو گیا؟ ایک تو اس کے دو جواب ہے، ایک یہ کہ مثل کا قائم مقام ہو کہ حال کی جگہ وہ بیٹھا ہے، دوسرا ہے کہ مثل کا قائم مقام ہو کہ نصب بھی دیا ہے، نصب میں بھی قیام ہے، قائم مقام ہے، اور حال ہونے میں بھی قائم مقام ہے، دونوں میں قائم مقام ہے۔ وانتصب، اور جو ہے ہا کو نصب دیا گیا لفظ فی اللفظ، لفظ ہا میں، ہا جو وہ ضمیر منفصل ہو گئی، یہاں بن جائے گی، یعنی علی الحال، حال کی بنیاد پر یہاں کو نصب دیا ہے، علی سبیل النیابت، اس بنیاد پر کہ مثل کا نائب بن گیا دو چیزوں میں، حال میں بھی اور منصوب ہونے میں بھی۔ کما قالوا، جیسے کہ عرب لوگوں نے کہا ہے، قضیۃ ولا ابا حسن لہا،
حضرت عمر بار بار کہا کرتے لولا علی لہلک فلان، بار بار کہا کرتے. ایک دن جو ہے حضرت عمر ان کے پاس ایک قضیہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا کہ بھائی اس عورت نے زنا محسنہ کیا، ثابت ہو گیا ہے، ان کو جو ہے پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا. حضرت سلمان نے آ کے حضرت علی کو اطلاع دی. حضرت علی پہنچے اور کہا کہ آپ کیوں اس کو جو ہے پھانسی پر لٹکا رہے ہیں؟ کہا دیکھو زنا محسنہ ثابت ہے. کہا لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا قصور ہے، اس کا قصور اگر ثابت بھی ہو جائے تو بچے کا کیا قصور ہے؟ کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں، اس کو نکالنا چاہیے نہیں. چنانچہ جو ہے بچے کو نکالا گیا. پھر جو ہے جو بھی حکم تھا تو اس وقت لولا علی لہلک فلان. اس طرح کے ہزاروں مسئلے پیش آتے رہتے تھے. اب مولا علی کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد اب کون لولا علی کرے گا؟ کہا یہ واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس واقعے کو حل کرنے کے لیے مولا علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اب کیا کرے؟ نہیں، مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا. نہیں، یہ اس کی طرف جو کہہ رہے ہیں قضیۃ، یعنی واقعہ ہو گیا. قضیۃ ولا ابا حسن لہا، ابا حسن امیر المومنین مولا علی، اور ابو الحسن موجود نہیں ہے لہا اس قضیے کو حل کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو ہے شاہد مثال ابا حسن ہے. اصل میں مثل ابا حسن، کوئی مثل ابا حسن ہے ہی نہیں جو اس قضیے کو حل کرے. تو مثل مضاف، حسن مضاف الیہ، ابا الحسن مضاف الیہ. تو ابا الحسن مضاف الیہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ابی الحسن، ابا ہو جائے گا ابی، مجرور ہو جائے گا نا. تو اب اس کو نصب کیوں دیا؟ کہتے اس لیے کہ مثل کو حذف کر کے ابا کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے. مثل چونکہ منصوب تھا، اس لیے کہ حالیت کی بنیاد پر وہ منصوب تھا، تو اب اس کی جگہ پر جو ابا ہے وہ بھی منصوب ہو جائے گا. ہاں یوں واو حالیہ ہے، اس بنیاد میں منصوب ہوگا. کہتے ہیں کہ مثل ابی حسن تھا، مثل کو ہٹا کر کے ابی کو ابا کر کے مثل کی جگہ پر نصب دیا حالیت کی بنیاد پر. علی اضمار مثل کو تقدیر میں رکھتے ہو ابا سے پہلے. قالہ ابن الحاجب، ابن حاجب نے توجیہ کی کہ مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر نائب رکھیں گے. فی امالی ہے، ابن حاجب نے اپنی کتاب امالی میں یہ توجیہ پیش کی. وجہ غریب، اور یہ بہت عجیب و غریب وجہ ہے کہ ضمیر کو حال قرار دیا. ضمیر کبھی حال ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ ضمیر کو حال قرار دینا بہت عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں وجہ عجیب غریب، اور یہ بہت عجیب غریب وجہ بیان کیے. یعنی انتصاب الضمیر علی الحال، یعنی ضمیر کو حال بنا دیا جائے، اس کی بنیاد پر نصب ہیں. یہ بہت عجیب و غریب ہے، کلام لغت عرب میں یہ نہیں پایا جاتا. وہ مبنی علی اجازت الخلیل، اور یہ ضمیر کو حال قرار دے کر منصوب قرار دینا، یہ اصل میں تو آقا خلیل کی طرف سے آیا ہے. خلیل نے اجازت دی، اس لیے ابن حاجب نے بھی اسی پر تکیہ کرتے ہوئے ابن خلیل کے فتوے پر تکیہ کرتے ابن حاجب نے بھی اسی طریقے کا مطلب بیان ہوا. یعنی یہ نصب دینا ضمیر کو حال کی بنیاد پر یہ مبنی ہے علی اجازت الخلیل، خلیل کی اجازت کے اوپر مبنی ہے. یعنی خلیل نے ایک فتویٰ دیا تھا، وہ بھی اسی طریقے کا تھا. لہو صوتن صوت الحمار، ابھی صوت الحمار ہے، اب صوت الحمار بعد میں پڑھیے گا، ابھی فی الحال جو ہے ہم اس طرح لے کر لہو صوتون، اس آدمی کے لیے ایک ایسی آواز ہے. صوت الحمار ہے، ابھی صوت الحمار مرفوع پڑھے تو کیا ہو جائے گا کہ گدھے کی آواز کی مانند ہے. تو اگر مرفوع پڑھے تو صوت الحمار مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ مل کر صوت اول کے لیے صفت قرار پاتا ہے. اس میں اشکال ہوتا ہے، وہی صوت حمار کی طرف اضافہ الف لام دار کی طرف
تو یہ صوت معرفہ بن گیا، اور صوت اول نکرہ ہے، معرفہ نکرہ کے لیے صفت نہیں ہو سکتا ہے، یہ عام طالب علم کو بھی پتہ ہے، چاہے اس کے خلیل ایسی غلطی کرے یا نہیں، خلیل نے کیسے فتویٰ دے دیا ہے، تو خلیل نے جواب دیا کہ صوت الحمار معرفہ ہونے کے باوجود صوت نکرہ کے لیے صفت بن سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مثل درمیان میں رکھے، مثل صوت الحمار، تو مثلوں کو جو ہے درمیان میں رکھا تو کیا وہ کسب تعریف نہیں ہونے دیتا ہے، وہ نکرہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، تو صوت بھی نکرہ اور مثل بھی نکرہ، نکرہ کے لیے صفت ہو سکتا ہے۔ مثل کو درمیان میں ڈال کر خلیل نے پہلی مرتبہ فتویٰ مثل کے ذریعے سے دیا کہ معرفہ کو نکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ لہو صوتن، صوت الحمار، صوت الحمار جو ہے اس کو صوتن کے لیے نکرہ کے لیے معرفہ کو حال قرار دیا، بالرفع، صوت الحمار کو رفع کے ساتھ پڑھے، صفتن لصوتن، صفت واقع نکرہ صوت کے لیے، بتقدیر مثل، کہتے کیسے؟ مثل کو تقدیم ہے، کہیں صوتن مثل صوت الحمار، مثل چونکہ کسب تعریف نہیں کرتا اس لیے نکرہ باقی رہے گا، اور نکرہ کے لیے صفت واقع ہو جائے گا۔ یہ ساری توجیہات خلیل و آغائے ابن حاجب و ابن مالک و مختلف لوگ جو ہے توجیہات کر رہے ہیں، ایسی وہ کہتے ہیں کہ بابا جان یہ ایسی فضول چیزیں ہمارے سامنے نہ لے کر آئے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں کوئی دیہات میں کہیں کا دکا آدمی نے استعمال کر لے، وہ کلام لغت عرب کا حصہ نہیں بن سکتا ہے نا، یہ جو چیزیں غلط ہے نا کہتے ہیں۔ اما سیوی وہ انکار کرے کہ نہیں، نصب تو آ ہی نہیں سکتے، وہ اکا دکا کسی نے بول دیا آپ لوگ توجیہ کرنے لگ گئے ہیں، وہ غلط ہے کہتے ہیں۔ اما سیوی فقال ھذا قبیح ضعیف، یہ قبیح ہے کہ نصب پڑھا جائے، ضعیف ہے بالکل، یہ اکا دکا کسی نے پڑھ لی تو کلام عرب لغت میں تھوڑی بنتا ہے نا کوئی۔ فمن من قال بالجواز ابن مالک، وہ لوگ کہ جو جواز کے قائل ہیں کہ یہاں کو نصب دے کر پڑھا جا سکتا ہے، ابن مالک کی طرح اور کسائی کی طرح اور ابن کیا نام ہے صاحب فصول کی ابن حاجب کی طرح، اگر یہ جائز بھی ہو تو ہماری مثال میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت شاذ و نادر ایسا کلام ہے جس کی طرف اعتنا نہیں کیا جاتا، کلام لغت عرب میں فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یعنی ومن من قال بالجواز، ان لوگوں میں سے جو جواز کے قائل ہیں کہ نصب پڑھ سکتے ہیں، ابن مالک بھی ہے۔ قال اذا كان المضاف الى معرفة کلمۃ مثل جاز ان تخلفها المعرفة في التنکیر، ابن مالک نے کہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر معرفہ موجود ہو، اس کو نکرہ بنانا چاہے تو اس کے آگے ایک مثل کا لفظ لے کر آ جائے، اور مثل جو مضاف الیہ سے کسب تعریف نہیں کیا کرتا، نکرہ ہی باقی رہتا، تو مثل نکرہ ہو جائے گا، معرفہ سے نکرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ قال، ابن مالک نے کہا اذا كان المضاف الى معرفة، اگر مثل اضافہ ہو جائے، اگر معرفہ کے مضاف جو ہے معرفہ کی طرف اضافہ ہو جائے، اذا كان المضاف الى معرفة، مضاف ہونے والی چیز جو معرفہ کی طرف اضافہ ہوتی وہ کلمۃ مثل، وہ مثل کا کلمہ جو مضاف ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرف، تو جاز ان تخلفها المعرفة بالتنکیر، تو جائز ہے کہ آپ اس مثل کو جانشین قرار دے معرفہ کا، یعنی معرفہ کی جگہ پر مثل کو لے کر آئے، پھر تنکیر نکرہ بنانے میں، یعنی مثل کی وجہ سے وہ معرفہ بھی نکرہ بن جائے گا۔ فتقول مررت برجل زہیر، دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے، میں گزرا رجل کے قریب سے جو زہیر تھا، تو زہیر جو ہے نا، زہیرن معرفہ ہے، رجل نکرہ ہے، تو معرفہ نکرہ کے لیے کیسے صفت بنے گا؟ جواب دیں گے مثل، کہ زہیر سے پہلے ایک مثل رکھیں گے، مثل زہیرن،
اور مضاف کر کے مثل وہ ہے کہ جو کسب تعریف نہیں کیا کرتا ہے تو نکرہ ہی باقی رہے گا. مثل زہیر جو ہے ہاں نہیں بدل نہیں ہے، یہ جو ہے زہیرن مثل زہیرن مضاف مل کر کے نکرہ ہو جائے گا مثل کی وجہ سے، اور رجلن کے لیے صفت واقع ہو جائے گا. پھر بالخفض زہیر کو جر کے ساتھ پڑھیں، صفت للنکرہ صفت واقع ہوا نکرہ رجلن کے لیے. وہذا زید زہیرن، تو زہیرن کیوں آ گیا؟ کہتے ہیں زہیرن جو آ گیا یہ منصوب آ گیا، حالانکہ زہیرن جو ہے حال ہے، حال کو تو نکرہ ہونا چاہیے، زہیر تو علم معرفہ ہے نا، یہ معرفہ کیسے حال ہو گیا؟ کہتے آسان مسئلہ ہے کہ مثل کو پہلے لے کر مثل زہیرین، مثل زہیرین لائیں گے تو مضاف کو منصوب حال واقع ہوگا زید کے لیے، مثل کو درمیان میں لے کر آ جائیں. بالنسب علی الحال زہیران کو نصب دیں گے حالیت کی بنیاد پر، کیونکہ مثل تقدیر میں تھا وہ حذف ہو گیا ہے. ومن قولہم، اور اسی یعنی جو ہے وہ مثل کو تقدیر میں رکھ کے معرفہ کو نکرہ بنایا جائے. قولہم، قول ان لوگوں کا، عرب لوگوں کا، تفرقوا ایادیا سوا، کہتے ہیں کہ حضرت سبا خاتون جن کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی تھی، وہ سبا خاتون ان کے کئی قبیلے تھے، مختلف قسم کے قبیلے، اور نعمت کی بہت فراوانی، چنانچہ انہوں نے روٹی سے ٹوائلٹ پہنچنا شروع کر دیا. اللہ کا عذاب آیا، روٹی بند، اس لیے کہ جو دریا سے پانی آتا تھا وہ پانی اور دریا خشک ہو کر رہ گیا ہے. اللہ کہاں سے ہو گیا؟ پانی ہی نہیں ہے. تو 100 سال تک اسی طرح پانی جو بند ہو گیا نہیں. تو اب نوبت ہے کہ وہ ٹوائلٹ والی روٹی کھانے لگ گئے، پھر مجبور ہو گئے، اللہ نے عذاب بھیج دیا کہ روٹی کی بے احترامی کرتے ہیں. اور پھر ایک جو پانی بند ہو گیا تھا، ایک بند بن گیا تھا جس کی سے پانی رک گیا تھا. اللہ نے چوہے کو مسلط کیا، چوہا جا کر کے اس بند کو جو ہے سوراخ کر کے اس کو کھول دیا، تو پانی ایک دم سیلاب کی طرح آیا. تو پورا قبیلہ جو ہے نا وہ سبا والا بہہ گیا اور متفرق ہو گیا. یہ اس کی طرف جو ہے آئے قرآن اشارہ کر رہی ہے. تفرقو، وہ لوگ متفرق ہو گئے سیلاب آنے کے نتیجے میں. تفرقو ایادیا سبا، سبا کے جو ہاتھ تھے نا، جو ان کے مشیر مشاور جو جتنے بھی قبیلے والے تھے سرداران، وہ سب متفرق ہو گئے، سیلاب آ گیا. ایک دم پانی کیونکہ بند تھا، ایک دم اچانک سے کھولا تو ایک دم سیلاب آ گیا. وہ چوہے نے اس بند کو توڑ دیا، پھر جو ہے آبادی پہ. اچھا، ایادیہ صبح یہ جو ہے معدی کربا اور بالابک کی طرح ہے کہ جو ہے دو اسم ہے کہ جو ایک دوسرے سے مرکب بن گئے ہیں. مرکب بن جائے تو اس میں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایدیہ سبا دونوں مل کر کے منصوب تھے، کیونکہ حال واقع ہوا ہے تفرقو کے واو ضمیر کے لیے، حال کو تو منصوب ہونا چاہیے. پھر ساکن کیوں آ گیا اس کو بیان کرتے، کہتے ہیں تفرقو ایدی سبا ساکن ہو گیا، حالانکہ ایدیہ سبا ہونا چاہیے، یا ید ایدیہ سبا یا ایادیہ سبا، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، دونوں صحیح ہے. وَإِنَّمَا سَكَنَتْ، یہ یا جو ہے ایادی کا یا جو ہے ساکن ہو گیا، انما سکنت الیاء، یا کو ساکن قرار دیا گیا ہے، مع انہما منصوبان ہے، بین کے ایادی ہو یا ایدی ہو، دونوں کا یا جو ہے منصوب ہے.
حالیت کی بنیاد پر واو ضمیر کے لیے، تو وہ یا کے فتحے کو کیوں ثقیل کر دیا؟ کہتے ہیں ایادی اور ایدی دونوں ثقیل خود ہی تھے، اگر یا کو بھی متحرک کرتے تو حرکت جو ہے وہ ساکن کی نسبت ثقیل تر ہوا کرتی، تو ثقیل پر ثقیل آ جانا لازم ہو جاتا ہے نہیں، اس لیے اس ساکن کو گرا دیا لثقلہما، کہ یہ دونوں یا ثقیل ہو جاتے تھے بالمرکب، کیونکہ مرکب بنا ایدی سبا، مرکب کرنے سے جو ہے یہ اسم ثقیل بن گیا ہے۔ والاعلال، اور اعلال بھی ہوا کہ ایدیو تھا، ایدیو، اعلال صرفی کیسے کیا ہے؟ اس ساکن کو گرا دیا، اس کا نام ہے کہ اعلال صرفی کیسے یا کے اوپر ضمہ تھا اس کو گرا دیا ہے، تو اعلال بھی ہوا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترکیب بھی واقع ہوئی ہے، یا ترکیب سے مرکب بھی واقع ہوا، ایدی کو سبا کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو مرکب و اعلال دونوں، اس کے ثقیل ہو گئے لفظ، ثقیل ہونے سے جگہ ایدی کو ساکن بنا دیا، کہ وہ فتح دیتے جو حال کا حق بھی تھا فتح دیتے، تو فتح کا نتیجہ کیا ہے کہ لفظ ثقیل بن جاتا، اور ثقیل کو دور کرنے کے لیے یا کہ وہ فتح کو جو حال کا فتح تھا اس کو ہٹا کر کے ساکن کر دیا گیا ہے۔ کما فی معدی کربا، معدی کربا معدیہ کربا تھا، لیکن اس یا کے اوپر فتح کو ہٹا کر کے معدی کربا کر دیا گیا ہے۔ وقالی کربا، قالی کربا میں بھی فتح کو ہٹا کر کے ساکن کر دیا گیا ہے ثقیل ہونے کی وجہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔